نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، ذمہ داران نظامت دعوت و تربیت، منتظمین اعتکاف اور معزز و محترم معتکفین و معتکفات، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ اعتکاف کی اس دوسری نشست میں شریک ہیں، جس کا عنوان منہاج السالکین رکھا گیا ہے، یعنی سالکوں کا راستہ، سلوک و تصوف کا راستہ، جس کی ابتدائی سفر کے پہلے قدم کے پہلی دو منزلوں کے بارے میں ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی۔ وہ پہلی دو منازل کون سی ہیں؟ ایک پہلی منزل بیداری اور دوسری منزل پہلے قدم کی توبہ، جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ کل بات کی تھی۔ اب وہاں سے آگے ہم آج کی اس نشست میں اپنی بات کو لے کر چلتے ہیں۔ وہی پہلا قدم جو ایک سالک راہ سلوک پر چلتے ہوئے اٹھاتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ راہ سلوک پر چلتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ممکن ہو جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی ممکن ہو جائے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تو وہ سفر جب جاری رکھے ہوا ہوتا ہے تو اس سفر کے پہلے قدم کی تیسری منزل محاسبہ کہلاتی ہے۔ پہلی منزل بیداری تھی کہ جب انسان کو شعور بیدار ہوتا ہے، غفلت کی نیند سے جاگتا ہے، اسے کچھ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کن اندھیروں میں بھٹک رہا ہوں اور میں نے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سفر کرنا ہے، تو وہ بیدار ہوا تھا۔ اس بیداری کے بعد پھر اسے توبہ کی توفیق ہوئی تھی۔ توبہ کیسے ممکن ہوئی تھی؟ کہ اس نے سوچ بچار کی تھی کہ اللہ رب العزت کے کرم اور نوازشیں کیسی ہیں اور میرے گناہ اور میری برے اعمال کیسے ہیں، تو اس پر اس نے اللہ کے حضور گناہ کی تشخیص کرنے کے بعد توبہ کی تھی۔ تو جب انسان توبہ کے مرحلے سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر جو تیسری منزل نصیب ہوتی ہے اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ پاک اسے خود احتسابی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی محاسبہ کریں۔ جب انسان کو یہ تیسری منزل خود احتسابی کی نصیب ہوتی ہے تو یہ تیسری منزل کیا ہے؟ یہ درجہ توبہ کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ جب تک وہ توبہ کے درجے پر تھا تو خود احتسابی طبیعت میں نہ تھی، اس لیے تو گناہ کا ارتکاب کرتا تھا۔ اس لیے پہلے توبہ آئی اور توبہ کے بعد آگے آئندہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اس لیے محاسبہ شروع کر لیا۔ تیسری منزل اس لیے یہ خود احتسابی بن گئی۔ اور اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ اس میں اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرتا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ بھی کرتا ہے، آج تک جو کر چکا ہے اس کا محاسبہ بھی کرتا ہے، جو کرنے والا ہے اس کا محاسبہ بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی نیت اور اپنے خیالات اور سوچوں کا محاسبہ بھی کرتا ہے۔
یعنی توبہ کے بعد کسی کو محاسبے کی کیفیت نصیب نہ ہو تو یوں سمجھے کہ اس کا سفر جاری نہیں ہے، کہیں تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ تو توبہ کے بعد خود احتسابی کے عمل میں داخل ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کا سفر جاری ہے، منزل کی طرف اس نے اپنا سفر گامزن رکھا ہوا ہے۔ تو پھر وہ محاسبہ، اعمال کا محاسبہ بھی میں نے عرض کیا کہ جو کچھ وہ کرتا ہے پھر اس کے پیچھے نیت کیا کار فرما ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، یا اس کے اندر کوئی گرے سی نیت ہے، ملٹیپل مقاصد ہیں اس عمل کے جو انسان انجام دیتا ہے۔ تو نیت کا محاسبہ، غور کرے انسان کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا۔ جیسے حضور شیخ الاسلام کل رات نشست میں ارشاد فرما رہے تھے کہ جو بزرگان دین اور صحابہ کرام تھے وہ فرماتے تھے کہ میں کوئی عمل کرتا ہوں تو پہلے خدا کو دیکھتا ہوں، کوئی کہتا تھا میں عمل کرتا ہوں تو بعد میں خدا کو دیکھتا ہوں، کوئی کہتا تھا میں عمل کے ساتھ اپنے مولا کو دیکھتا ہوں، کوئی کہتا تھا میں اپنے عمل میں مولا کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت کو بڑے سادہ لفظوں میں عرض کروں، جو حضور شیخ الاسلام کا ارشاد فرما رہے تھے کہ عمل سے پہلے اپنے مولا کو دیکھنے سے مراد کہ انسان کوئی کام کرنے لگا ہے تو اس کو پہلے خیال آ جائے کہ میرے مولا کا حکم کیا ہے، میرے مولا کا فرمان کیا ہے، وہ مجھے سے چاہتا کیا ہے، یعنی اس کی رضا کس شے میں ہے۔ تو اس نے عمل کو انجام دینے سے پہلے اس کا نگاہ مولا کی منشا پر گئی، مولا کی رضا پر گئی، اس کی خوشنودی پر گئی، تو اس نے عمل سے پہلے اپنے مولا کو دیکھا۔ کسی نے عمل کے بعد اپنے مولا کو دیکھا کہ عمل کر گزرا، پھر اس نے دیکھا کہ کیا میرا مولا راضی ہوا یا نہیں، تو اس کو عمل کے بعد اپنے مولا کو دیکھنا ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے یہ کیفیت دی کہ اس نے عمل کے ساتھ اپنے مولا کو دیکھا، یہاں عمل انجام دیا، وہاں خدا کی رضا کی طرف نگاہ بھی گئی۔ اور کسی نے عمل میں اپنے مولا کو دیکھا کہ اس کو ہر منظر میں، ہر ادا میں، ہر عمل میں مولا ہی نظر آتا ہے، کسی کو یہ کیفیت نصیب ہو گئی۔ تو مقصد ہے یہ خود احتسابی کی کیفیات ہے کہ انسان جب محاسبہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے یہ میں عمل کیوں انجام دے رہا ہوں، کیونکہ خود احتسابی کے عمل سے گزر رہا ہے تو ان اعمال میں مولا کو کبھی ساتھ دیکھتا ہے، کبھی پہلے دیکھتا ہے، کبھی بعد میں دیکھتا ہے، اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہی خود احتسابی اس کو گناہ پر بھی غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ میں نے گناہ کا ارتکاب کیوں کیا، کیا میری مجالس خراب ہے، میں جس صحبت میں بیٹھتا اٹھتا ہوں، میرے جو دوست ہیں، کیا انہوں نے مجھے اس مرض کی طرف، اس گناہ کی طرف مجبور کیا، لے چلے۔ تو یہ بھی محاسبے میں آتا ہے خود احتسابی کی کیفیات، تو اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ یا اللہ پاک نے کسی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی تو یہ توفیق مجھے کیوں عطا فرمائی، یہ بھی خود احتسابی ہے۔ اس نے محاسبہ کیا کہ کیا یہ عمل کی توفیق مجھے کسی اللہ والے کی صحبت نے دی ہے، کسی خیر کی بات سننے کے نتیجے میں ملی ہے، کسی اللہ والے کی کتاب پڑھنے کے نتیجے میں ملی ہے، تو انسان اس میں بھی کرتا ہے، پھر اس عمل کو بڑھا دیتا ہے، جس سے احساس پیدا ہوا کہ میرے یہ نیک اعمال کی توفیق اس کام سے نصیب ہوتی ہے، تو خود احتسابی کے نتیجے میں انسان وہ بھی سوچتا ہے۔ اسی طرح یہ جو خود احتسابی ہے یہ انسان میں حکمت پیدا کرتی ہے۔ خود احتسابی انسان میں وہ حکمت کہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، یعنی وہ حکمت خود احتسابی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے در حقیقت۔ اور پھر انسان اپنے اعمال کو پرکھتا رہتا ہے، ایک ایک قدم سوچ سوچ کے اٹھاتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے، وہ کیا فرماتے ہیں، عمراں لنگیاں پباں بار، یہ خود احتسابی تھی ساری، کہ ایک ایک قدم پنجوں کے بل چل کر زندگی گزارتے تھے کہ کہیں کوئی قدم غلط نہ پڑ جائے۔
کوئی قدم، یعنی کئی صوفیاء تو ایسے تھے زمین پر چلتے حشرات الارض کا خیال رکھتے کہ کہیں ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چینٹی نہ آ جائے، ناحق کسی حشرات الارض میں سے کسی شے کی جان نہ چلی جائے. تو یعنی وہ اس طرح پنجوں کے بل احتیاط سے زندگی گزارتے. یہ خود احتسابی ہے. جن کو اللہ پاک توبہ میں سے گزار چکا ہوتا ہے ان کو خود احتسابی کی دولت مل جاتی ہے. اور پھر خود احتسابی ایک اور چیز بھی سمجھاتی ہے. یہ بڑی غور طلب بات ہے. انسان عموماً یہ چیز نہیں سمجھ پاتا. انسان کو آزمائش اور رحمت میں فرق کرنا نہیں آتا. انسان کو، میں پھر دہرا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے، انسان کو آزمائش میں اور رحمت میں فرق کرنا نہیں آتا. کئی بار کسی شے کو انسان رحمت سمجھتا ہے کہ میرے مولا نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا، جبکہ خدا نے وہ شے اسے آزمانے کے لیے دی ہوتی ہے. اس کا دھیان رحمت پر چلا جاتا ہے اور آزمائش اس کے خیال سے نکل جاتی ہے. جیسے کبھی طاقت اور اقتدار اللہ پاک آزمانے کے لیے دے دیتا ہے، انسان رحمت تصور کر بیٹھتا ہے اور اس آزمائش میں پھنس جاتا ہے. کبھی مال اللہ پاک آزمائش کے طور پر دیتا ہے، وہاں آزما رہا ہوتا ہے کہ اب یہ اس مال کے ساتھ کرے گا کیا. انسان اس کو رحمت اور اس کی کرم نوازی سمن کے زندگی میں سکون میں چلا جاتا ہے. تو یہ خود احتسابی اس کو یہ فرق بھی سمجھاتی ہے. اگر انسان باقاعدگی سے خود احتسابی کے عمل سے گزرتا رہے تو اسے یہ سمجھ بھی آئے گی کہ میرے ساتھ یہ ماجرا جو ہوا ہے یہ کیا آزمایا جا رہا ہوں یا کچھ عطا کیے جا رہا ہوں. کئی بار کسی کو عہدہ دے دیا جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میری یہ کتنی اللہ نے مجھ پر کرم نوازی کر دی، جبکہ وہاں سے اس دن سے اس کی آزمائش کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی تفریق کرنا یہ سبق بھی خود احتسابی انسان کو دیتی ہے. اسی ابتدائے سفر کے پہلے قدم کی چوتھی منزل وہ کیا ہے؟ وہ رجوع ہے. پہلے بیدار ہوا تھا انسان، پھر اس بیداری کے بعد توبہ کی توفیق ملی، اس کے بعد وہ خود احتسابی کے عمل میں داخل ہو گیا، اور جب اس نے خود احتسابی کر لی تو اللہ پاک اسے چوتھی منزل رجوع عطا فرماتا ہے کہ انسان پھر اپنے مولا کی طرف رجوع کرتا ہے. انسان اپنے نیک اعمال کی طرف رجوع کرتا ہے، ان اعمال کی طرف رجوع کرتا ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں. کیونکہ پہلے جب خود احتسابی کی تو اب سمجھ آ گئی کہ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جو اس کی نافرمانی تصور ہوتے ہیں. تو پھر انسان ان کاموں کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس کی رضا کا سبب ہوں، اور ان کاموں سے اجتناب کرتا ہے جو اس کی نافرمانی تصور ہوتے ہوں. تو یہ رجوع اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور یہ رجوع درجہ خود احتسابی کے بعد آتا ہے. میں یہ درجہ بدرجہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بڑا کنفیوزنگ سائنس ہے. عموماً انسان کہتا ہے کہ کون سا کام پہلے ہے اور کون سا کام روحانی سفر میں بعد میں آنا ہے. یوں تو اگر درجہ بدرجہ انسان چلتا چلا جائے تو آخری منزل تک شاید 1000 مقام آتے ہیں. اندھیرے سے نور کی طرف سفر کرے انسان تو شاید 1000 مقام آتے ہیں، اور کچھ کے نزدیک 70,000 مقام آتے ہیں. پر ہم چند آسان باتیں لے کر چل رہے ہیں کہ جو انسان آسانی سے کر پائے اور اس کی طرف اپنا سفر جاری رکھے. تو چوتھی منزل رجوع کی نصیب ہوتی ہے، اور وہ رجوع یہ ہے کہ انسان اللہ سے ایک بار پھر وعدہ کرتا ہے. مولا پہلے تو توڑ بیٹھا، اس بار نہیں توڑوں گا. اعادہ کرتا ہے، اس وعدے کو پختہ کرتا ہے، اللہ سے دہراتا ہے کہ مولا پہلے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے گر گیا تھا، اب ثابت قدم رہوں گا. تو توفیق دے، اب کھڑا رہوں گا، اب گروں گا نہیں، اب مضبوط رہوں گا، اپنے گناہوں سے دور رہوں گا، اب ان خطرات کو، ان وساوس کو، ان برے تصورات کو، ان خیالات کو اپنے اندر جگہ نہ دوں گا.
اب آتے بھی دیکھوں گا تو جیسے حضور شیخ الاسلام نے فرمایا دروازہ بند کر دوں گا. تو یعنی اب اس رجوع کے مقام پر انسان کچھ وعدے کرتا ہے. ہمیں یہ وعدے کرنے ہیں اپنے مولا سے، جسے اللہ پاک توبہ کی توفیق دے چکا ہو، پھر وعدے کرنے ہیں، پھر سے وعدے کرنے ہیں. رجوع کرتا ہے انسان. رجوع کس طرف کیا جاتا ہے؟ ریٹرن. انسان کی جو ریٹرن ہے، واپسی، وہ تب ہوتی ہے کہ پہلے وہاں تھا، پھر اٹھ کر کہیں اور چلا گیا، تو پھر واپس اسی منزل اسی مقام کی طرف لوٹا، اسے رجوع کہتے ہیں. تو انسان پہلے اپنے مولا کی ابدیت میں ہوتا ہے، پھر شیطان کے وسوسوں سے بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اس حقیقی مقاصد حیات کو بھول جاتا ہے. تو پھر جب توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور خود احتسابی کے عمل سے گزر جائے تو رجوع کرتا ہے، پھر سے لوٹ کر اسی منزل کی طرف جاتا ہے، اسی مقصد حیات کی طرف لوٹتا ہے جو اللہ پاک نے اسے عطا فرما رکھا ہوتا ہے. اور یہ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے گناہوں کی تشخیص کر کے، اس پر توبہ کر کے، اس کا کفارہ دے کر، اور پھر اس کی تقسیم کر کے خود احتسابی میں اب ارادہ کر لے کہ دوبارہ اس نے ان گناہوں پر نہیں لوٹنا. تبھی اللہ سے وعدہ کرے گا نا، کہ دل میں خیال ہو کہ مجھ سے پھر بھی ارتکاب ہونا ہے، تو پھر وعدہ تو جھوٹا ہوگا. تو پختہ وعدہ تبھی کر پائے گا جب وہ ارادہ کر لے گا پختہ کہ اب میں نے گناہ گار زندگی کی طرف نہیں لوٹنا. تو اس لیے وہ اس رجوع کی کیفیت سے گزرتا ہے. پھر اپنے ضائع کیے ہوئے وقت پر بھی رجوع کرتا ہے. وہ لمحات زندگی جو ضائع کر دیے اور اس کی طاعت میں اور بندگی میں نہ گزارے، ان کی طرف بھی رجوع کرتا ہے. اپنی عادات کی، اچھی عادات کی طرف رجوع کرتا ہے، بری عادات کو چھوڑ کر. اور پھر انسان جو گناہ میں کبھی لذت محسوس کرتا ہے، پھر اس لذت سے دوری اختیار کرنے کے بعد پھر اپنے مولا کی طرف رجوع کرتا ہے اور نیک اعمال کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ وہ منزل ہے جو اللہ پاک عطا فرماتا ہے خود احتسابی کے عمل سے گزرنے کے بعد. اور اس منزل کی طرف اشارہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور تم اپنے رب کی طرف توبہ اور انابت اختیار کرو. یعنی تم اپنے مولا کی طرف توبہ کرو اور پھر رجوع کر لو، یعنی لوٹ آؤ. تو اس چوتھی منزل کی طرف قرآن مجید یوں ارشاد فرماتا ہے، جب انسان اس چوتھی منزل سے گزر جاتا ہے، اس ابتدائے سفر میں چوتھی منزل سے گزر جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک جانتے ہیں کیا عطا فرماتا ہے. پانچواں پڑاؤ، پانچویں منزل، ففتھ اسٹیشن کون سا ہے؟ اللہ پاک اس کو رجوع کے بعد جو پانچویں منزل عطا فرماتا ہے اسے تفکر کہتے ہیں. یعنی وہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان اگر کہے کہ میں پہلے درجوں پر بیٹھ کر تفکر کرتا ہوں تو وہ حقیقی تفکر نہیں ہے. وہ اس کے تفکر میں اس کے نفس کی خواہشات کی ملاوٹ شامل ہے. جو حقیقی تفکر اور فکر اور غور کی طاقت اللہ پاک نصیب فرماتا ہے وہ پانچویں منزل پر عطا ہوتی ہے اور انسان تفکر کرتا ہے، جس کی طرف قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. یعنی اس تفکر کی طرف اللہ پاک دعوت دے رہا ہے، اور وہ حقیقی تفکر تب ممکن ہوتا ہے جب انسان رجوع کی منزل پار کر چکا ہو، یعنی لوٹ کر اللہ کے حضور اس کی رضا کی طلب میں حاضر ہو گیا ہو، تو پھر اس کو حقیقی تفکر نصیب ہوتا ہے. اور جب یہ تفکر کی دولت نصیب ہوتی ہے، عام الفاظ میں کوئی جاننا چاہے کہ یہ تفکر کیا ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ خود احتسابی سے حکمت نصیب ہوتی ہے. خود احتسابی سے
حکمت نصیب ہوتی ہے، وہ حکمت جو مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ اور اب تفکر کیا ہے؟ تفکر سے حکمت کی آبیاری ہوتی ہے۔ وہ حکمت جو مومن کی گمشدہ میراث ہے، تفکر سے عطا کردہ حکمت کی آبیاری ہوتی ہے۔ جو اللہ پاک نے حکمت کی دولت نواز دی ہوتی ہے، تفکر سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر تفکر انسان کو مدد کرتا ہے اپنے رستے پر پختگی سے گامزن رہنے کے لیے۔ آپ تحریک کا کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، تو اس میں بھی اگر تفکر کو شامل حال کر لیں، غور و فکر کو، آپ حلقات فکر کرتے ہیں نا، مجالس کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، اس میں سوچ بچار کرتے ہیں، تو تفکر کو جب شامل حال کر لیا جائے تو تفکر معاون اور مددگار ہوتا ہے رستے پر پختگی سے گامزن رہنے کے لیے بھی۔ اسی طرح تفکر کن کن امور میں کیا جاتا ہے؟ تفکر اپنی تخلیق پر بھی کیا جاتا ہے کہ مولا نے مجھے کیوں پیدا فرمایا۔ انسانیت کی تخلیق پر بھی کیا جاتا ہے کہ مولا نے اس کائنات کو کیوں تخلیق فرمایا۔ تمام مخلوقات کی تخلیق پر بھی غور و فکر کیا جاتا ہے کہ ان سب کے پیدا ہونے کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ پھر مقصد حیات پر غور و فکر کیا جاتا ہے، پھر اعمال کی انجام دہی پر غور و فکر کیا جاتا ہے، انسان سے صادر ہونے والے امور پر غور و فکر کیا جاتا ہے کہ مجھ سے اس وقت پر یہ کام کیوں صادر ہوا، اس پر سوچتا ہے انسان۔ سوچنے والا ہی تو انسان ہے، جس کو سوچنے کی توفیق نہ ملی وہ کیسا انسان ہوا؟ تو جو سوچتا ہے کہ خدا نے مجھے اس تحریک سے وابستہ کیا ہے، میرے مقاصد کیا ہیں، خدا نے مجھے دینداری دی ہے، دین کی توفیق دی ہے، یا مجھے ذریعہ دعوت بنایا ہے کسی خاص علاقے کے اندر، تو اس پر سوچ بچار کرتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے اس دعوت کے فریضے کو انجام کیسے دینا ہے، میں نے رفاقت سازی کے فریضے کو انجام کیسے دینا ہے۔ یہ تفکر کے نتیجے میں ان سوالوں کے جواب میسر آتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ تفکر کی دولت ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنا مقصد حیات سمجھ آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح تفکر کے نتیجے میں جو انسان پر اللہ پاک کے انعامات ہیں، انسان کو خدا نے مال دیا ہے تو وہ سوچتا ہے، تفکر کرے گا تو سمجھ آئے گی کہ خدا نے مال مجھے کیوں دیا ہے، زندگی کو لگژری کر لینے کے لیے، آسائشوں میں مبتلا ہو جانے کے لیے، یا کسی خیر کے کام کے لیے۔ تو تفکر کرے گا تو بات سمجھ آئے گی کہ مجھے مال کی زیادتی کیوں دی ہے، کسی کو اولاد دی ہے، کسی کو بیٹے زیادہ دیے ہیں تو تفکر کر کے سوچے گا، کسی کو بیٹیاں دی ہیں تو تفکر کر کے سوچے گا۔ تو یہ پانچویں منزل تفکر ہے۔ پھر انسان اپنے نفس کی خواہشات پر بھی غور و فکر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے کہ یہ کام کیا میرے نفس کی خواہش ہے یا میرے مولا کا حکم ہے، اس پر بھی تفکر کرتا ہے، کیونکہ انسان کنفیوزڈ رہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا، وہ اپنی ذاتی خواہش اور اللہ رب العزت کے ارادے کے درمیان کنفیوزڈ ہوتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ پھر انسان کنفیوژن میں کوئی کام انجام نہ دے، اس کی بجائے پھر کسی بڑے سے پوچھ لے، کسی اللہ والے سے اس کی خبر لے لے، اس پر رائے لے لے، تاکہ اس کو اس پر آگہی میسر آ جائے۔ تو یہ بھی تفکر کے نتیجے میں ملتا ہے۔ اور تفکر بہتر کیسے کر پائے گا، کہ تفکر کی کام انجام کیسے صحیح انداز میں دے پائے گا، جب اس کو شریعت کی بنیادی علم اور تعلیم حاصل ہوگی، یعنی قرآن و سنت کا علم ہوگا بنیادی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص عالم دین ہی بن جائے، لیکن بنیادی حلال و حرام کی سمجھ ہو، اللہ کے اوامر و نواہی کی سمجھ ہو، قرآن مجید کی تعلیمات کی سمجھ ہو، غلط صحیح کی سمجھ ہو، تبھی اس کا تفکر اسے فائدہ پہنچائے گا، نہیں تو تفکر اسے فائدہ نہ پہنچائے گا۔ اور پھر انسان میں جب یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، بڑی غور طلب بات ہے جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں، کہ انسان اپنے اعمال اور سوچوں پر بھی شک کر سکے، پھر وہ تفکر کے قابل ہے۔ انسان سارے زمانے کے اعمال کو تو شک سے دیکھے،
سارے زمانے کی نیتوں پر تو شک کرے، اپنے اعمال پہ شک نہ کرے، اپنی سوچوں اور نیتوں پر شک نہ کرے، اس کو اپنی نیت پر بھی شک کر لینا چاہیے کہ کہیں یہ دھوکہ میرے نفس کا تو نہیں ہے، جس کو میں خیر سمجھ رہا ہوں، جس کو میں بہتری سمجھ رہا ہوں، جس میں میں فائدہ محسوس کر رہا ہوں، کہیں یہ دھوکہ میرے نفس کا سجھایا ہوا تو نہیں ہے۔ تو اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھے، اس کو ٹولے، اس کو تولے، اس کو ٹٹولے، بار بار سوچے کہ کہیں یہ نفس کا جھانسا نہ ہو اور میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھوں۔ تو جب انسان اپنے یہ بھی کیفیت پیدا کر لے گا تو پھر صحیح معنوں میں وہ حق ادا کرے گا تفکر کا۔ آگے چلیے، جب انسان اس 5ویں منزل سے بھی آگے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو 6ٹھی منزل عطا فرماتا ہے، اسی پہلے قدم کی، آغاز سفر کے پہلے قدم کی 6ٹھی منزل۔ یہ کب ملتی ہے؟ کہ جب انسان تفکر سے آگے بڑھتا ہے تو اس کو تذکر کی نعمت نصیب ہوتی ہے، ریممبرنس، یعنی نصیحت قبول کرنا اور یاد دہانی کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ تفکر افضل ہے یا تذکر افضل ہے؟ تذکر افضل ہے، کیونکہ تفکر تلاش ہے۔ تفکر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کسی کی تلاش کرتا ہے نا، کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اسے تفکر کہتے ہیں۔ جب کوئی شے مل جاتی ہے اور اس ملی ہوئی شے کی جب انسان حفاظت شروع کرتا ہے، اسے تذکر کہتے ہیں۔ جب کسی شے کو کھوجتا ہے تو تفکر کہلاتا ہے۔ جب کوئی شے مل جائے اور اس کی یاد پکانا شروع کر دے تو اسے ریممبرنس یعنی تذکر کہتے ہیں۔ تو یہ تفکر سے افضل ہے، اس لیے یہ 6ٹھا پڑاؤ ہے، 6ٹھی منزل ہے آغاز سفر کی، جس کی طرف اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور نصیحت صرف وہی قبول کرتا ہے جو رجوع الی اللہ میں رہتا ہے، یعنی ریممبرنس میں رہتا ہے اور رجوع کی کیفیات کے ساتھ ہر وقت سرشار رہتا ہے۔ اور جب اللہ پاک یہ تذکر کی کیفیت دیتا ہے تو پھر انسان ہر وقت وہ خیر کے امور پختہ کرتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرے، اللہ والوں کی بات سنے، بزرگان دین کی کتابوں سے استفادہ کرے، جو خیر کی بات مل جاتی ہے اسے پختہ کرتا رہتا ہے، قرآن کا درس ہر وقت یاد رکھتا ہے، احادیث مبارکہ کا درس ہر وقت یاد رکھتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ دہراتا رہتا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو دہراتا رہتا ہے، ہر لمحہ یاد رکھتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے آداب زندگی کو بھی یاد کرتا رہتا ہے، اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس کو خیال ان آداب کا آتا ہے جن کو اس نے پڑھا ہوتا ہے، جن کو سنا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر اٹھتا قدم ان آداب کی روشنی میں اٹھاتا ہے۔ یہ تذکر ہے۔ پھر اللہ پاک کی محبت کی باتیں ہر لمحہ اس کے ذہن میں رہتی ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی ہستی کا دھیان اس کو نہ بھی رہے، وہاں تک اس کا دھیان نہ پہنچا ہو تو اس کی باتوں کا دھیان تو رہ سکتا ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا دھیان اگر اتنا پختہ نہ ہوا ہو، اتنا نہ جمع ہو، تو حضور کے ارشادات کا دھیان تو رہ سکتا ہے نا۔ تو یہ تذکر ہے، انسان یاد کرتا رہے اور اس کو پختہ کرتا رہے۔ پھر وعید اور وارننگز جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں غلط کاموں کی انجام دہی پر، ان کو بھی ہر وقت یاد رکھا کرے اور اس کیفیت کو پختہ کرتے رہے۔ تو یہ وہ 6ٹھی منزل ہے جسے تذکر کہتے ہیں، جو اللہ پاک تفکر کے بعد عطا فرماتا ہے۔ اور جب انسان اس 6ٹھی منزل سے گزر جاتا ہے تو اللہ پاک اسی قدم کی 7ویں منزل اسے عطا فرماتا ہے، اور اس 7ویں منزل کو کیا کہتے ہیں؟ اس 7ویں منزل کو تمسک کہتے ہیں، کہ اللہ پاک پھر اسے مضبوطی سے جڑ جانا عطا کر دیتا ہے، جس کی طرف اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔
کہ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پھر وہ جڑ کے جم جاتے ہیں. اب فکر مندی نہیں ہے، اب ٹک جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، اطمینان والے ہو جاتے ہیں، پختہ ہو جاتے ہیں، جن کو 7ویں منزل کا تمسک نصیب ہو جاتا ہے. اور اسی کی طرف ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام رکھو، وہی تمہارا مددگار اور کارساز ہے. یعنی اللہ پاک یہ کیفیت تمسک کی عطا کرتا ہے. کس چیزوں میں تمسک عطا کرتا ہے؟ شریعت پر. اب شریعت پر عمل درآمدگی اسے تکلیف نہیں دیتی، اب اس کو صبح اٹھتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، بے چینی نہیں ہوتی، اب اس میں چستی آ جاتی ہے، مستعدی آ جاتی ہے، عبادت گزاری میں دل لگتا ہے، اس کے اندر تمسک یعنی پختگی آ جاتی ہے. اب گناہ کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے تو بھی پختہ ہو جاتا ہے، پھر نیکی کے کاموں کو اپناتا ہے تو بھی پختہ ہو جاتا ہے. اسے اللہ پاک تمسک نصیب 7ویں منزل پہ فرما دیتا ہے، اور وہ ویسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اللہ کی رسی کو یعنی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دامن تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لیا. یہ تمسک اللہ پاک نصیب فرما دیتا ہے. اور پھر اپنے اخلاق میں، ڈیلنگز میں، اعمال میں، معاملات میں انسان پھر بالکل شریعت کے تابع ہو جاتا ہے، اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا. یعنی اس کو پھر سوچ کر عمل نہیں کرنا، نیکی اس کی عادت بن جاتی ہے. پہلے نیکی کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، کبھی ڈلتی تھی کبھی نہیں ڈلتی تھی، اب نیک کام اس کی عادت ہو جاتے ہیں، اس کی فطرت کا حصہ بن جاتے ہیں نیک امور. اس کو تمسک کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسے تمسک عطا فرما دیا. اسی طرح جب انسان اپنا سفر جاری رکھتا ہے تو اگلی منزل اسی پہلے قدم یعنی آغاز سفر کی 8ویں منزل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ 10 منزلیں ہیں پہلے قدم کی، تو ان میں سے 8ویں منزل کیا ہے جو پھر اللہ پاک تمسک کے بعد عطا فرماتا ہے؟ وہ 8ویں منزل ہے جس کو قرآن مجید میں فرار کہا گیا. بھاگ دوڑ، نیکی کی طرف، اللہ کی طرف دوڑنا، جس کو قرآن مجید میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس تم اللہ کی طرف دوڑے چلو. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ اے بندو اپنے مولا کی طرف دوڑے چلو، بھاگے آؤ، دوڑتے آؤ، اس میں تاخیر نہ کرو، اپنے مولا کے دامن رحمت سے جڑ جاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کی طرف دوڑے چلے آؤ، اس میں تاخیر نہ کرو. جیسے کبھی فرماتا ہے نا کہ تم سے کبھی کوئی کمزور عمل ہو جائے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو تو پھر توبہ کے لیے جلدی کرو، جلدی توبہ کرو اس سے پہلے کہ زندگی کی سانس ٹوٹ جائے، سانس انسان کی رک جائے اور اس کا سفر دار فانی سے آخرت کی طرف ہو جائے، اس سے پہلے اپنے مولا کی طرف دوڑے چلے آؤ. تو یہ فرار اس 8ویں منزل کو کہتے ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ یہ فرار کیا ہے؟ یہ فرار ہجرت ہے. ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جانا فرار ہے، یعنی دار فانی سے دار باقی کی طرف جانا فرار ہے. جو 8ویں منزل پر اللہ پاک نصیب کرتا ہے، پھر انسان فانی امور سے باقی امور کی طرف ہجرت کرتا ہے، فانی لوگوں سے اس باقی کی طرف ہجرت کرتا ہے، فانی اعمال سے باقی رہنے والے اعمال کی طرف ہجرت کرتا ہے، فانی امور سے باقی رہ جانے والے امور کی طرف ہجرت کرتا ہے. پھر دنیا کے کام جو یہیں رہ جانے ہیں ان سے زیادہ دین کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. دنیا کی آسائشوں پہ خرچ کرنے سے زیادہ دین کے کاموں پر خرچ کرنے کو ترجیح دینے لگ جاتا ہے. یہ وہ بقا کی طرف ہجرت ہے. پھر نیک لوگ جن کو دین کی رغبت ہوتی ہے، وہ نیک لوگوں کی فرار کیا ہے؟ نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، صالحین کی فرار جہالت سے علم کی طرف ہوتی ہے. جو شخص
چاہے کہ وہ بھی 8ویں منزل کی ہجرت کرے تو پھر جہالت سے علم کی طرف سفر کرے، علم کے نور کی طرف سفر کرے۔ پھر ان کی فرار سستی سے چستی کی طرف ہوتی ہے۔ پہلے ان میں سستی اور کاہلی غلبہ کرتی تھی، جب نیک کام انجام دینے کے لیے اٹھتا تھا تو جلدی تھک جاتا تھا، آج تھکتا ہی نہیں ہے، کوئی جنون ہے اس کے اندر۔ وہ جنون کیا ہے؟ اپنے مولا کو راضی کرنے کا جنون ہے، اپنے مولا کی خوشنودی کے حصول کا جنون ہے، اپنے مولا کی مسکراہٹ دیکھنے کا وہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تبسم کو کھلتا دیکھنے کا جنون ہے کہ اس کے کسی عمل کے نتیجے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدسہ پر وہ تبسم کھل اٹھے، وہ روشن تبسم، وہ روشنی بکھیرتا تبسم کھل اٹھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں، آپ کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ آ جائے کہ میرا غلام میرے دین کے لیے یہ کر کے آ رہا ہے، میرا غلام میرے دین کے فروغ کے لیے یہ کر کے آ رہا ہے، میرا غلام میرے دین پر یہ لوٹا کر آ رہا ہے۔ یہ فرار ہوتی ہے اللہ والوں کی، ان میں سستی باقی نہیں رہتی، پھر چستی آ جاتی ہے، وہ مستعد ہو جاتے ہیں، کمر بستہ ہو جاتے ہیں، ہر دم تازہ دم رہتے ہیں، ہر دم تازہ دم رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ پھر چاہے خدمت دین کو 20 سال گزر جائیں یا 40 سال گزر جائیں، ان میں جرت، ان میں تازگی، ان میں وارفتگی، ان میں کوشش، ان میں محنت اسی طرح کی باقی رہتی ہے، ان کو وہ تھکاتی نہیں ہے، ان میں جوانی باقی رہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ تحریک منہاج القرآن کے بزرگ بھی جوان رہتے ہیں، تازہ دم رہتے ہیں، ان میں جوانوں سی تازگی باقی رہتی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ یہ 8ویں منزل انہوں نے بھی فرار اختیار کر لیا ہے، انہوں نے بھی ہجرت کی ہے سستی سے چستی کی طرف، غفلت سے بیداری کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، اور بے توجہی سے عبادت گزاری اور بندگی کی طرف۔ پھر ان کی اگلی ہجرت بے ہوشی سے ہوش مندی کی طرف ہوتی ہے۔ فرار بے ہوشی سے، بے نیازی سے ہوش مندی کی طرف ہوتی ہے۔ وہ پھر ہوش مند رہتے ہیں، چاق و چوبند رہتے ہیں، الرٹ رہتے ہیں، گناہوں سے الرٹ رہتے ہیں، دنیا داری سے الرٹ رہتے ہیں، دنیا کے فتنوں سے الرٹ رہتے ہیں، دنیا کے وسوسوں سے الرٹ رہتے ہیں، نگہبان رہتے ہیں، ہر وقت واچ فلنس کی کیفیت سے دوچار رہتے ہیں۔ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں میں راہ سے نہ ہٹ جاؤں، کہیں میرے سے سستی انجام نہ پا جائے، کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے، تو ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ پھر ان کی ہجرت اور فرار ہوتی ہے دل کی تنگی سے فراخی کی طرف۔ اب ان کا دل تنگ نہیں رہتا، نہ مال کے حوالے سے، نہ ان کا دل لوگوں سے تنگ رہتا ہے، وہ لوگوں کے لیے بھی کشادہ دل ہو جاتے ہیں، وسعت والے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو عزت دینا جانتے ہیں۔ یعنی کسی کو عزت ملتے دیکھ کر اب دل تنگ نہیں ہوتا، عزت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، یہاں تک کہ مال اسباب جان بھی دوسروں پر لوٹانے پر آمادہ رہتے ہیں۔ یعنی ان کی دل کی تنگی فراخی سے بدل جاتی ہے۔ یہ وہ فرار کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے راہ ہدایت دے دی ہے، تو ان کو یہ ہجرت ملتی ہے۔ تو پھر جو کچھ خواص ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ان کی ہجرت کیا ہو؟ اللہ والوں کی فرار کیا ہے؟ اللہ والوں کی ہجرت کیا ہے؟ اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کی ہجرت اور فرار سننے سے دیکھنے کی طرف ہوتی ہے۔ پہلے کبھی مولا کی بات سنتے تھے، اب وہ فرار اور ہجرت اختیار کرتے ہیں تو اب مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو پھر اللہ پاک مقام مشاہدہ دے دیتا ہے۔ پہلے کتابوں سے پڑھ کر علم الیقین کی دولت سے نوازا تھا اللہ نے، اب انہیں خدا عین الیقین دے دیتا ہے، تو ان کی ہجرت علم الیقین سے عین الیقین کی طرف ہوتی ہے۔ ان کی ہجرت تصور سے حقیقت کی طرف ہوتی ہے۔ پہلے جب قرآن پڑھتے تھے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے تھے، بزرگوں کی کتابیں پڑھتے تھے، بزرگوں کا خطاب سنتے تھے، تو تصور قائم ہوتا تھا۔ اب اس تصور کو حقیقت میں بدلتا دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی تصور سے ہجرت
حقیقت کی طرف ہوتی ہے، یہ خواص ہیں۔ پھر ان کی ہجرت دنیا سے اٹیچمنٹ سے ڈیٹیچمنٹ کی طرف ہوتی ہے، یعنی پہلے دنیا سے جڑے جڑے رہتے تھے، اب جب فرار اختیار کی تو اب کٹے کٹے رہتے ہیں۔ پہلے دنیا کی طرف مائل رہتے تھے، اب جدا جدا رہتے ہیں۔ پہلے جلوت پسند کرتے تھے، اب خلوت پسند ہے۔ پہلے سارا سال بازاروں میں گھومنا پسند کرتے تھے، اب اعتکاف کی راتیں پسند ہیں، اب اعتکاف کی تنہائیاں پسند ہیں، اب اعتکاف کی خلوتیں پسند ہیں۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے مولا کا ذکر کرنا، اس کا نام جپنا پسند ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا پسند ہے، محبت کی، عشق کی، دین کی باتیں کرنا پسند ہے۔ تو یہ ہجرت ہے جو ان کو دنیا سے ڈیٹیچ کر دیتی ہے اور وہاں اٹیچ کر دیتی ہے۔ پھر ایک عارفوں کی ہجرت بھی ہوتی ہے، یہ خواص کی ہجرت تھی، ایک عرفاء کی ہجرت بھی ہوتی ہے، ایک عرفاء کا فرار بھی ہوتا ہے۔ وہ فرار کیا ہے؟ وہ خدا کے سوا ہر شے سے فرار اختیار کر لیتے ہیں، خدا کے سوا ہر شے سے فرار اختیار کر لیتے ہیں، یعنی ان کی ہجرت ہر شے کو پیچھے چھوڑ کر خدا کی طرف ہوتی ہے۔ پھر اپنی خواہش سے بھی فرار اختیار کرتے ہیں، اپنی ہر محبت سے بھی فرار اختیار کرتے ہیں، دنیا کے مال و اسباب سے، دنیا کی نام و نمود سے، دنیا کی عزت سے، دنیا کے جاہ و منصب سے، دنیا کی دوستیوں سے، دنیا کے رشتوں سے، دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی عزتوں سے، دنیا کی طاقت سے، دنیا کے وقار سے، ہر شے سے ہجرت اختیار کر کے مولا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ صرف مولا کے ہو جاتے ہیں۔ یہ عارفوں کی ہجرت ہے، یہ عارفوں کا فرار ہے جو انہیں عطا کرتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ اب مشکل بات ہے، یہ سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی، پر جملہ سن لیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرار سے بھی فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ جن عارفوں اور عرفاء کو اللہ پاک وہ نصیب کر دے، اس لیے میں نے کہا یہ ذائقہ سمجھانے کی بات نہیں ہے، کوئی کھائے تو کھائے۔ کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو پھر فرار سے بھی فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ واصف علی واصف کے شعر کا ایک مصرع ہے، مجھے بہت پسند ہے، بس مجھے وہ کیفیت شاید اس سے سمجھ آتی ہے اس معنی میں کہ تشنا میں کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جانا، تشنا میں کہاں جاؤں پی کر بھی، یعنی اے محبوب تو پلا دے تب بھی یہیں بیٹھا ہوں، نہ پلائے تب بھی یہیں بیٹھا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، میری راہ بھی تو، میری منزل بھی تو، میرا آستاں بھی تو، میری محبت بھی تو، میرا عشق بھی تو۔ وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا حضرت مولا روم کے لیے، بڑی پیاری بات، انہوں نے کہا ان کو محبوب سے عشق نہیں تھا، ان کو عشق سے عشق تھا۔ مولا روم کو عشق سے عشق تھا، یعنی عشق جو کیفیتیں دیتا ہے نا، ان کو ان کیفیتوں سے عشق تھا، ان کو ان کیفیتوں سے عشق تھا۔ تو اس کو فرار سے فرار اختیار کرنا ہے کہ یہاں تک کہ وہ ملنے کی خواہش بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تو بیٹھا ہوں یہاں راہ میں مسند لگا کر، اب وہ چاہے تو ملے نہ چاہے تو نہ ملے، میں تو یہیں بیٹھا ہوں، چاہے وہ پیاسا رکھے یا سیراب کر دے، یعنی وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ 8ویں منزل ہے جو اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر وہ 9واں مقام، 9واں پڑاؤ، 9ویں منزل، پہلے قدم، یعنی آغاز سفر کی 9ویں منزل، جس کی طرف قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں اور وہ اس کے باوجود ان کے دل خائف رہتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں جانتا ہوں اس کی کیا کیپیسٹی تھی اور اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر جو دے سکتا تھا اس نے دے دیا، پھر بھی خائف رہتا ہے شاید میرے مولا کم دیا، اس سے زیادہ دیتا، شاید ابھی بھی تیری رضا کا طلبگار نہ ہوا، اس سے زیادہ کا تیرا کام، تیرا دین اس سے زیادہ کا حقدار ہے، میں نے تیرے دین کو ابھی بھی سب کچھ دے کے بھی کم دیا، میں نے زندگی کی ہر سانس دے کر بھی تیرے دین کو پھر بھی کم دیا۔
کیونکہ تیرا دین ہے، تجھ زیادہ مانگتا ہے۔ اس کو ریاضت کہتے ہیں۔ 9ویں منزل اللہ پاک پھر ریاضت عطا فرماتا ہے کہ وہ انسان صاحب ریاضت ہو جاتا ہے۔ ہم پہلی منزل والے کو بھی صاحب ریاضت کہتے ہیں، جبکہ 9واں پڑاؤ ریاضت کا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی صاحب ریاضت ہے۔ وہ ریاضت یہ ہے کہ بس پھر وہ جلتا ہے تو جلتا رہتا ہے، وہ تڑپتا ہے تو تڑپتا رہتا ہے، اس کو جنون ہے تو جنون میں رہتا ہے، اس کی وہ ریاضت ہے۔ وہ کبھی پھر تکلیف کو اپنے ذات سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، وہ تکلیف میں رہتا ہے، اس تکلیف کو، اس درد کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ اس کی ریاضت ہوا کرتی ہے۔ پھر وہ ریاضت اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے بھی ہوتی ہے، اچھی عادات کو اپنانے کے لیے بھی ہوتی ہے، علم دین سیکھنے کے لیے بھی ریاضت ہوتی ہے۔ پھر وہ جو کیفیات اللہ پاک عطا فرماتا ہے، ان کیفیات کو سنبھالے رکھنے کی ریاضت بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ ریاضت آگے بڑھ کر جب خواص کی ریاضت بن جاتی ہے تو خواص کی ریاضت کیا ہوتی ہے؟ خواص کی ریاضت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اللہ والوں کو، عام انسان تو اللہ والوں کی جو کیفیات ہے نا، ان میں سے کوئی ایک کیفیت مل جائے اس کے پیچھے مارا پھرتا ہے کہ وہ کیسی کیفیت ہوگی جو اللہ والوں پر بیتتی ہوگی، وہ اس میں سے نہ جانے کیسا ذوق لیتے ہوں گے، کیسا سرور لیتے ہوں گے۔ تو عام انسان تو وہ کیفیتیں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ والوں کی پھر جب خواص کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں تو ان کی ریاضت یہ بن جاتی ہے کہ جن کیفیتوں نے سرور دیا تھا، جب بسط کی کیفیت تھی، اب قبض میں داخل ہوئے ہو تو مڑ کر بسط نہ دیکھنا، اس کوشش کی ریاضت میں رہتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے یہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے کہ آرام اور آسائش کی کیفیتوں کو بھی یاد نہ کرنا مشکل میں۔ عام انسان یاد کر لے تو بری بات نہیں ہے، تنگی میں فراخی کے دن یاد کرے تو برا نہیں ہے، اللہ والوں کے لیے برا ہے۔ یعنی وہ اس کی ریاضت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ والوں کا آگے جو عرفاء کی ریاضت بن جاتی ہے، وہ پھر اللہ رب العزت پر بھروسہ قائم رکھنے کی ریاضت کرتے ہیں۔ یعنی وہ کبھی بھی اپنے بھروسے کا ایک لمحہ یا توجہ کا ایک دانہ بھی دنیا کی طرف مائل نہیں ہونے دیتے۔ عرفاء کی ریاضت یہ ہوتی ہے، کیونکہ انسان ہے نا، کبھی بھی دنیا کے کسی شخص کے حلال کام کے معاملے میں کسی انسان کی طرف وہ متوجہ ہو سکتا ہے، اس کے بھروسے کی کوئی کیفیت ایک لمحے یعنی ایک پلک جھپکنے کی وقت کے لیے بھی خیال گزر سکتا ہے نا کہ مجھے اس سے کام ہے، میں اس سے ذرا 2 میٹھے بول لوں، یہ میرا کام کر دے گا، بھلے حلال کام ہو۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی انسان کی طرف بھروسہ منتقل ہوا نا، تو جو عرفاء ہیں ان کی ریاضت یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری زندگی کے ایک لمحے یعنی ایک پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی انسان کی طرف اپنا بھروسہ منتقل نہیں کرتے، اللہ کی طرف وہ مسلسل لگے رہتے ہیں۔ ایک اور بڑی خاص ریاضت عرفاء کی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے نفس کو آبجیکشن سے پاک کر دیتے، گناہوں سے تو پاک ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس پر یوں نظر رکھتے ہیں کہ وہ آبجیکشن اٹھا ہی نہیں سکتا، اس کو آبجیکشن یعنی اللہ کے کسی حکم کو آبجیکٹ کرنے ہی نہیں دیتے، یعنی اللہ کے کسی حکم پر سوال نہیں اٹھانے دیتے، اس کے کسی فیصلے پر چاہے وہ فیصلہ کتنا ہی غم دینے والا کیوں نہ ہو، ان کے دل میں سوال نہیں اٹھتا۔ یہ ان کی ریاضت ہے۔ وہ اپنے نفس کو اس طرح مطیع رکھتے ہیں، سجدہ ریز رکھتے ہیں، اس پر نگاہ رکھتے ہیں کہ کبھی سوال نہ اٹھے۔ یہ ان کی ریاضت ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات، انسان دین کے احکام میں آسانی یعنی آلٹرنیٹیوز ڈھونڈتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو یوں بھی ٹرین کرتے ہیں کہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، مولا نے جو کہہ دیا، اب آسانی کے آلٹرنیٹیوز بھی ان کی نگاہ ہی نہیں جاتی آلٹرنیٹیوز ڈھونڈنے پر کہ وہ مفتی صاحب سے فتویٰ لینے جائیں، وہ کہتے ہیں بس چاہے اب بات سخت ہے یا نرم ہے، میرے مولا کا حکم ہے۔ 10ویں منزل، اس کو سما کہتے ہیں، دھیان کہتے ہیں، رغبت کہتے ہیں۔
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں وہ دھیان والے ہو جاتے ہیں. وہ پہلے گیان حاصل کرتے ہیں اور پھر دھیان حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ اب دھیان والے ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہر منظر میں اسی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں. وہ اشارے سمجھنے والے ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ سے جب کسی بھی بات کا اشارہ مل جائے وہ پہنچ جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں. ہر وقت ان کے کان لگے رہتے ہیں اس کی ندا پر، ہر وقت اس کا دھیان اور ان کی نگاہ لگی رہتی ہے اس کے اشاروں پر. وہ مناظر میں بھی اس کا اشارہ ڈھونڈتے ہیں، اس کا رنگ ڈھونڈتے ہیں، اس کی خبر ڈھونڈتے ہیں. یہ 10ویں منزل ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا لطف و کرم فرمائے، اور ہم سب کو بھی ان بزرگان دین اور اہل اللہ کے صدقے سے ان منازل میں سے ہمیں بھی اپنے نصیب کے مطابق حصہ وافر عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.